إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آذرا أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي
قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. سب تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکات کے لیے، وہی حاجت روا مستغشا اور روزی رساں ہے. ہزارہ درود و سلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس مقدس مطہرہ پر کہ جن کی وساطت سے اللہ باری تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دین دین اسلام بنی نوع انسان تک پہنچایا. میرے عزیز ساتھیوں، جیسے کہ آج ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ اور حاجی روانہ ہو رہے ہیں حج کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ذیقعدہ کے بعد پھر ذی الحج کا مہینہ آنا ہے. ذی الحج کی 10 تاریخ سے عید الاضحیٰ 10 تاریخ کو اور پھر 11، 12، 13 کو قربانیاں. ذی الحج کو 10 تاریخ کو بھی قربانی اللہ کی راہ. حج سے لے کر قربانی تک یہ منسوب ہے یا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی امت محمدیہ میں ہے، امت محمدیہ سے وابستہ ہے اور عقیدے کے لحاظ سے، نظریے سے لحاظ سے جو محمدی ہے، اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا مضبوط تعلق ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے، اس سے پہلے لا الہ الا اللہ کہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے، تو اس کے بعد زمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے فوراً آ جاتا ہے. اور سندھی زبان میں کہ وہ اگر توار کرے، ارادہ کرے، سوچ کرے کہ میں حج عمرہ کروں، تو ابراہیم علیہ السلام ذہن میں آ جاتا ہے. کہاں جانا؟ ربنا وابعث فیہم، وہاں جاتا ہے. کہاں جا رہا ہوں؟ کہ اس بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی بنیادیں اٹھائیں ابراہیم علیہ السلام. اور میں کہاں جا رہا ہوں کہ وہاں پاس ہی مجھے صفا اور مروہ کی زیارت ہوگی اور میں صحیح کروں گا. وہاں ہے کیا؟ کہا کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے منسوب اور نشانیاں اور ان کی بات، ان کا واقعہ، ان کی زوجہ محترمہ مکرمہ، ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں رگڑنے سے آپ
زمزم یہ سب پیو گا، زیارت کرو گے. یعنی کہ یہ سارا خاکہ، یہ سارا تصور شروع دن سے ہی، جیسے ہی یہ شعور کی تحلیل پر پاؤں رکھتا ہے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ہوکا، سوچ، آزان دینے والا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام حجاز مقدس میں، بابل میں. دھرتی کون تھی؟ بابل کی دھرتی ہے. کہاں؟ عراق میں، حجاز میں. سب سے پہلے یہ آوازہ دینے والا ابراہیم علیہ السلام. آپ کہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ تیرے رب کا کام ہے کہ ہر بندے تک یہ آوازہ پہنچا دے جو ابھی اپنے باپ کی نسل میں ہے، تخم میں ہے، ریڑھ کی ہڈیوں میں. کیوں کھینچے چلے جاتے ہیں؟ آواز پہنچائی کس نے؟ اللہ نے. اذان دی کس نے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اذان دی ابراہیم علیہ السلام نے، پہنچائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وہ آپ کے دلوں میں آج بھی، آپ کے ذہنوں میں آج بھی محفوظ ہے اور پرکشش ہے، اور بھاگتے ہوئے جاتے ہو کہ اللہ وہ دن ہو، کہ اللہ وہ دن ہو کہ جس وقت میں اس زمین ارض مقدس کو جا کر میرے پاؤں چھوئے اور میں وہاں پر پہنچا. ابھی ساتھیوں، تو اسی لیے یہ جسارت، یہ کوشش، یہ جہد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کی ہے. آج کا ہمارا، میرے شاگردوں کا، میری نسل کا ایمان تازہ ہو جائے. محترم ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام اپنے ہم اصلوں میں موجود، قوم میں موجود، احباب میں موجود. یار یہ کیا کر رہے؟ سوچا، دیکھ رہے، کہا چلو آپ کے اس خدا کو مان لیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں کس خدا کو؟ ستارے کو، رہا کوكباً، کہ اس ستارے کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ستارہ جس کو خدا بنائے بیٹھے ہو، یہ اس کے بارے میں سوچ لیتے ہیں. آج بھی عزیز ساتھیوں، کہیں ستارہ یہاں پر گھٹ پر، بازو پر سجایا ہوا ہے نا؟ کہیں گلے میں لٹکایا ہوا ہے. یہ ہے کیا؟ اتنا سا تعبیر. یہ مشرقوں کی مراد ہے، وہی صرف گلے میں لٹکایا ہوا ہے، کہیں انگلی پہ سجایا ہوا ہے کہ یہ عقید ہے. یہ قسمتیں ہی بدل دیتا ہے، یہ قسمتیں ہی بدل دیتا ہے، یہ زندگی ہی بدل دیتا ہے، اور یہ بچا بھی لیتا ہے، یہ مال بھی دیتا ہے. یہ تعبیر لے جاؤ، ہم سارے تیرے رکے ہوئے کام ہو جائیں. اب ذرا ان پر دیکھو تو اسی نظر میں، اسی تقابل میں دیکھیے گا. رہا کوكباً،
ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو، واقعات کو، اظہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا، قرآن عظیم بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ ہے کیا کہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ کی بات ہو رہی اتنا، اور یہ ہے کیا کہ اللہ میں تیرا ہوں، اللہ میں تیرے حوالے ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ تیرے اوپر توکل ہے۔ یہ نظریہ، یہ تو اللہ کو اتنی پیاری، اس کے بارے میں اظہار ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کہ رہا کوکبن، ستارہ دیکھا تو کہا کہ اس کو خدا مان لیتے ہیں، اس کو رب مان لیتے ہیں۔ تو جب وہ ڈوبا، ستارہ ڈوبا، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ لا، میں اس کو پسند نہیں کرتا، یہ ستارہ جو ڈوبنے والا ہے، یہ تو خدا ہے، یہ رب ہو ہی نہیں سکتا، ڈوبنے والا مجھ کا خدا ہو ہی نہیں سکتا، کہ میں اس سے بری ہوں، ہے کون، میں اتنا جاہل نہیں ہوں، اور میں اس سے بریت کا اظہار کرتا ہوں۔ کہا کہ بھائی اگر تجھے یہ پیر پسند نہیں ہے ستارہ، تو اور بھی تو گدی کی چین ہے نا ہمارے اور بھی تو خدا ہے، تجھے سیور والا پسند نہیں ہے تو بٹشا پسند نہیں ہے تو سیور کا بھی بڑا صدردین بادشاہ۔ ہم نے پوچھا یہ صدردین ہے کیا؟ کہا یہ صدردین وہ صدردین ہتے سائی سیور والے ہتے مٹی بھرے ہو، صحیح صدردین کیا ہوا؟ دیکھو شہباز قلندر ہتے مٹی بھرے ہوا، یہ صدردین بادشاہ وہ ہے کہ یہاں پر شہباز قلندر اس کا مٹکا پانی کا مٹکے بھر کر گیا ہے، یہاں سے جا رہا تھا پروان کرتا ہوا شہباز قلندر، صحیح صدردین بادشاہ نے آگے اوپر ہاتھ اٹھایا، نیچے کھینچا، پہلے کہا کہ کانے سے بچے کہ بچہ تو پانی سرکار اڑے وہاں نہیں جانا، میرے بیٹے مجھے مٹی بھر یا مٹکے بھر، پہلے میرا پانی بھر، جیسے سے لانا کا شہباز قلندر، پہلے میرے مٹکے بھر پھر آگے جانا۔ اب سائی شہباز قلندر ہر مجبور چیزوں جو پانی بھرے، جگہ صدردین بادشاہ ان کے موکل دینی تب وہ شہباز قلندر اڑے ہوئے۔ تو بھائی آج کے مشرکوں نے کہا، مواحد ایک نے کہا زبان حق سے کہ یہاں سے تو میرا کام شہباز قلندر سے تو نہیں ہوا، اس ستارے سے تو نہیں ہوا، کہا اس سے نہیں ہوا، شہباز قلندر سے نہیں ہوا، تو اس کا استاد روڑی میں سکھر کے درمیان میں صدردین بادشاہ موجود ہے، کیا وہاں جا، وہاں پر کیسے جاؤں؟ ایک ڈھول لے اور ناچتا ہوا بے غیرت بن کر جھومے گاتا ہوا ساتھ میں اپنی عورتوں کی لے اور جا کر وہاں پر سلامی کرے۔ کبھی کوئی خوددار، کبھی کوئی مرد، کبھی کوئی داڑھی والے بھی ناچے ہیں، نہ عورت ناچتی ہے نہ مرد ناچتا ہے، عورت میں بھی وہی غیرت ہے اور مرد میں بھی وہی غیرت ہے۔ اور یہ مشرکوں کی عجیب بات ہے کہ یہ صحیح صدردین بادشاہ جب خوش ہوگا کہ یہاں پر ناچنے کو نام دھمال کا دیا ہوا ہے، نام دھمال کا دیا ہوا ہے، کہا یہ صحیح جب خوش ہوگا کہ یہاں پر ڈھول ایک تبلا بجائے تو اس
پر ناچتا ہوا پھر یہ خوش ہو. استغفر اللہ. اللہ یہ بھی جن دیکھنے تھے اس قوم نے, یہ بھی جن دیکھنے تھے لا الہ الا اللہ کہنے والے نے, یہ بھی دن دیکھنے تھے اس غیرت مند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والا نے, کہ جو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے. اور اللہ کبھی انہوں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں میرے پر, تو یا اللہ تو نے راستے میں ہی اپنے محبوب کو سلا دیا تھا, نیل میں سلا دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تیری شان ہے. اور ایک آج یہ کہ تیرا نام کیا ہے, تیرا نام کیا ہے. اور پھر اگر کہیں تو عجیب نام بھی عجیب ہے کہ پیرا دیتا. چلو اگر نام اچھا رکھ ہی لے, چاہے عبداللہ نام رکھ لے, لیکن جب ناچے گا, جب مقبرے پر جائے گا, جب اسے منتے مانے گا, نام چاہے عبداللہ ہو چاہے عبد الرحمن ہو, لیکن سب سے غلیظ ترین ہے اولئک ہم شر البریہ, یہ زمین یہ دھرتی کے سب سے غلیظ ترین لوگ. لم یکن الذین صدقوا اولئک ہم شر البریہ, یہ زمین کے سب سے غلیظ ترین لوگ. نام کچھ بھی رکھ لیں, انداز کچھ بھی ہو, گیٹپ کچھ بھی ہو, لیکن اگر لا الہ الا اللہ کو چھوڑا ہے تو انتہائی غلیظ. انما المشرکون نجس, تو کہا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ جناب آپ ستارے کو نہیں مانتے تو کمارا چاند کو دیکھ لیجیے, یہ اس سے بڑا ہے. کہا اچھا, ان کو تبلیغ کرنے کے لیے, اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے. حالانکہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ آدم نے کہا کہ ابراہیم, اس نے کہا جی صحیح بابا, کہا یہ بت لے جا, بت چلاتے تھے نا, آدم مانا بت چلا, کہا یہ بت لے جا بازار میں بیچ دے, روٹی روزی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے باہر لیا بت, گلی میں گیا, رسی نظر آئی اور اس کی ٹانگ پر باندھ دی. رسی کہاں باندھی؟ ٹانگ پر باندھی. وہابیوں, اگر تمہارا خدا نہ ہوتا تو تمہیں یہ تعویذ دے دے کر تم پر ٹونے کر کر کے تمہیں سب کو مار دیتے, لیکن وہ جھوٹے ہیں, تمہارا خدا سچا ہے. تم اللہ والے ہو, وہ دھوکے باز ہے. اس دھوکے بازوں کو, اس تعویذ کو, اس چاند کو, اس ستارے کو, اس بت کو تمہارے رہنما نے, تمہارے پیغمبر نے اس کی ٹانگ میں رسی باندھی اور گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے. لل اٹھا کر جس نے دوزخ جانا, گلی گلی دے وچ بھوکا دے ابراہیم نمانا. جس نے دوزخ جانا ہے وہ یہ پتھر لے لے. گلی گلی میں ابراہیم کا آوازہ, ابراہیم کو مانتے ہو, ابراہیمی ہو تو یہ آوازہ کسو, یہ زوروں پکارو کہ یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ کا راستہ جنت کو جاتا ہے. وہ اولئک ہم شر البریہ ہے اور یہ اولئک ہم خیر البریہ ہے. سب سے بہترین, چاہے یہ ننگے پاؤں ہو, چاہے ان کا لباس پھٹا ہوا ہو, چاہے یہ ابو ہریرہ کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہو, چاہے یہ عبیدہ عبد الرحمن بن عوف کے نقش قدم پر چلتے ہو, چاہے یہ امیر ہو, چاہے یہ کنوے ہو, یہ اولئک ہم خیر البریہ ہے. اور وہ راجے ہو, وہ راجے ہو, وہ بادشاہ ہو, وہ اولئک ہم شر البریہ ہے. وہ برے
پھر یاروں نے کہا، اور وہ چاند بھی رات کا مرا چاند کو دیکھا تو چاند کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تبلیغ کے نہیں، اچھا جی اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہارا ربی تمہارے کہنے پر اس کو رام مانو۔ فلما آفالا، جب وہ ڈوب گیا، جب وہ مر گیا، اس کو مریدوں نے نہلایا، اس کو چارپائی میں اٹھایا، اس کا منہ بھی اوپر نیچے سے باندھا، اس کا منہ بھی، ہم نے کہا عزیز ساتھیوں، ہم نے کہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ریگستان میں سانگر کے رہنے والوں نے، سکھر والوں نے، پننے والوں نے، نواب شاہ والوں نے، ان سب نے دیکھا، خیر پور میں، رانی پور میں، اور پیر کوٹ کے لوگوں نے دیکھا، آج بھی پیر کوٹ میں مسجد حدیث موجود ہے، کمال ہے۔ اس میں دیکھا کہ بیمار ہو گیا ہے، کون بیمار ہو گیا ہے؟ بھیج بخارا۔ کون بیمار ہو گیا ہے؟ بھائیوں یہ ہمارے تعبیر تو کچھ بھی نہیں، یہ گلے میں دھاگے تو کچھ بھی نہیں ہے، پیر صاحب پدھارا، ان سب کا ابا بھیج پدھارا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں عطا کر، بھیج مولا، ہم سندھی میں کہتے ہیں بھیج مولا، اللہ بارش رحمت کی برسا۔ بھیج مولا مانا اللہ رحمت کی بارش برسا، مشرقوں کی مت ماری گئی، وہ کہتے ہیں بھیج پدھارا، اے پدھارا ہم پر بارش برسا۔ اب جو پدھارے نے بارش برسانی ہے آپ ہی جانتے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ان کو چھوڑیے، وہ اخلاقیات سے باہر ہے، لیکن بھیج پدھارا بیمار ہو گیا، کہا فٹافٹ فوراً انتظام کرو، وہاں 12 خلیفے رکھے ہوئے، یہ ربیع الاول میں درگاہ کا خرچہ چلائے گا، یہ ربیع الثانی میں درگاہ کا خرچہ چلائے گا، یہ جماعت الاول میں درگاہ کا خرچہ چلائے گا، یہ جماعت الثانی میں درگاہ کا خرچہ چلائے گا۔ کوئی وہ جو اپنا جو ملک ہیں، جو پیر بڑے خلیفے ہیں، ان کو اگر یوسف جنگا نہیں دیتا، صحیح یوسف جنگا نہ کرے والے تو اوپر شکایت پہنچ جاتی ہے کہ یہ جا جا کر ربڑ لگائی تھانے میں کہ نام لے رہا ہے یوسف معاملہ کا اس زمانے میں، وٹر کیوں وٹر سائی کو بکری نہیں دی، یہ بھیج پکارا ہے، یہ مولا ہے، یہ دینے والا ہے کہ وہ پکڑے یوسف کو، کیوں پکڑے کہ سائی کو بکری نہیں دی، سائی کو بھینس نہیں دی، سائی کو دانے نہیں دیے، گندم نہیں دی، اور وہ اسی طرح 12 مہینے ان کا خرچہ کرتا ہے، اور وہ لیتے ہیں زبردستی، گورنمنٹ کہتی ہے نہیں لیتے رہو، یہ جمہوریت پسند، اسلام آباد والے کہتے ہیں نہیں لیتے رہو، کیوں کہ وہ پرانا جی ایچ کیو کا بندہ ہے اور اس کے 2 سیٹوں سے ہم وزیر اعظم بنتے ہیں۔ ارے بھائی وہ کیا لیتا ہے؟ کہتا ہے وہ تو اپنا نذرانہ لیتا ہے، یہ نذرانہ ہے، اگر میں نہ دوں نذرانہ تو پکڑا جاتا ہوں اور کھیت کو تباہ کر دیا جاتا ہے، واٹر جو پانی زمین کو جس چینل سے پانی دیا جاتا ہے وہ کھانا، وہ چینل، وہ واٹر ڈھا دیا جاتا ہے، یہ پھر کیا ہے؟ یہ بھتہ ہے، بھتہ۔ پیر صحیح لے تو نذرانہ، کوئی کوٹا کو لے تو بھتہ، پیر نہیں لے تو کیا ہے؟ نذرانہ، اور چوٹا کو لے تو بھتہ۔ محمود قریشی بھی لیتا ہے، گیلانی بھی لیتا ہے، بھیج پدھارا بھی لیتا ہے، یہ سارے بھتہ لیتے ہیں، اور ڈاکو، یہ ڈاکو بھتہ لیتے ہیں۔ کہا پیر صاحب پدھارا اپنا بیمار ہو رہا ہے تو بھائی انتظام کرو۔ اب بھائی وہ جو بھتہ لینے والے تھے انہوں نے انتظام کرنا شروع کر دیا۔ اب بھیج پدھارا بیمار ہے، انتظام ہوا اور ایمبولینس آئی اور یہ مشکل کشا
अलैहिस्सलाम ने कहा ना, आगे सुनिएगा, फिर कहा कि चलो पधारे को छोड़ के क़याम क्या, कहा उससे भी बड़ा चांद को छोड़िएगा, उससे भी बड़ा क्या है, कहा सूरज, उसको देखो कितना जला रहा है, लिहाजा इसको मानो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझाने के लिए कहा 2 मिनट के लिए इसको मान लेते हैं। फरमाया कि जब वो भी फलम्मा अफलत, जब वो भी गुरूब हो गया, होता है ना गुरूब, कि सूरज तुझे गुरूब करने वाला भी ऊपर है और तुझे तुलू करने वाला भी ऊपर है। और अमीरुल मोमिनीन ने कहा था हजरे अस्वद, अगर तुझे बोसा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न दिया था तो कभी भी हम तुझे बोसा न देते। तुझे बोसा दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बता के गए हैं कि हादा सिरातुल मुस्तकीम, ये अल्लाह का रास्ता है। इन्ना कलामिना मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम, सूरत यासीन में पहुंच जाएंगे कि ऐ मोहम्मद, तू अल्लाह तबारक व तआला का पैगंबर है और सीधे रास्ते पर है। मुझे कसम है कुरान पाक की, इन्ना कलामिना मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। हजरत अस्वद, अगर तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न चूमा होता तो कभी फारूक तुझे न चूमता। और ऐसा सूरज, तू तो कुछ भी नहीं, तुझसे तू तो है ही नहीं, तेरा तकाबर करना ही हमारे ज़हन के बरखलाफी है, ला इलाहा इल्लल्लाह के बरखलाफी है। हम उसको मानते हैं जो मालिक यौमिद्दीन, जो इंसाफ का कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ। हम तो उसको मानते हैं। फलम्मा फलत, जब ये भी गरूब हो गया, काला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा, मैं बरी हूँ उन चीजों से, मिम्मा तुशरिकून, ना कोई धागे, ना कोई ताबीज, ना पघारे, ना शबाल कलंदर, ना सदरुद्दीन बादशाह, सिर्फ एक अल्लाह बादशाह, सिर्फ एक अल्लाह बादशाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन पर चलने की तौफीक अता फरमाए।